بشرطے کہ یہ گورنمنٹ اگر 26 تاریخ تک قائم رہتی ہے تو اس سے پہلے آپ کا اپ گریڈیشن کا کیس ہوگا۔ انشاءاللہ 2 ہفتے کے اندر ہمارا یہ کیس جو ہے یہ کیبنٹ کو چلا جائے گا، لیکن وہ پریشر آپ کا بیلٹ ہوگا تب یہ گورنمنٹ کام کرتی ہے، ادروائز نہیں کرتی ہے۔ ساتھیوں سے مخاطب ہوں کہ یہ حرکت اور یہ موومنٹ گورنمنٹ کی بھی جو آئی ہے یہ صرف اور صرف آپ کے احتجاج کی وجہ سے آئی ہے۔ منسٹر صاحب سے صرف 6 یا 7 سوالات کیے ہیں اور اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا یہ ہمارا رائٹ ہے یا نہیں۔ منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی ہے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مخاطب ہوں، ایس ایس ٹیز کے ساتھ۔ ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان محمد اقبال مغل آپ کی خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایس ایس ٹی ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے صدر ذوالفقار احمد صاحب ہیں، جو پچھلے کئی سالوں سے مطالبات کے لیے ایک جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس دوران انہوں نے عدالت کا رخ بھی کیا اور صوبائی اسمبلی سے ان کی قرارداد بھی پاس ہوئی، لیکن اس کے باوجود صوبائی گورنمنٹ نے نہ تو پشاور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کیا اور نہ ہی ان کے مطالبات تسلیم کیے۔ اپنی صوبائی اسمبلی سے جو قرارداد پاس کی اس کا بھی انہوں نے کوئی پاس نہیں رکھا، تو جس کے بعد ایس ایس ٹی ٹیچر جو اپ گریڈیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں ان میں تشویش پھیل گئی۔ اس پر ذوالفقار احمد نے پورے صوبہ سرحد میں خیبر پختونخوا میں انہوں نے ایک باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا جو پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے، اور حال ہی میں 2 دن پہلے یہ صوبائی وزیر تعلیم سیکرٹری سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ملے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا بات چیت ہوئی ہے اور یہ کس حد تک پر امید ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ بتائیں، آپ نے 2 دن پہلے ملاقات کی ہے محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کے اعلیٰ حکام سے، تو آپ کس حد تک پر امید ہے اور آپ کی تحریک کس حد تک کس رفتار سے آگے جائے گی، تو کیا کہے گی آپ؟ اقبال بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور منظر ٹی وی کا بہت شکریہ کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر بلکہ ویکلی کی بنیاد پر ہماری آواز کو حکام بالا تک پہنچاتے ہیں، جس کے لیے ہم ایس ایس ٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے پی کے آپ کے دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باقی بیک گراؤنڈ آپ نے بتا دیا ہے۔ ہمارا اصل میں ایک یونیک قسم کا اپ گریڈیشن کا مسئلہ ہے جو کہ باقی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ڈپارٹمنٹ کے باقی کیڈر سے بالکل مختلف ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے پچھلے مہینے سے اپنا ایک احتجاجی شیڈیول دیا ہوا ہے، اور 11 تاریخ سے 30 تک ہمارا جو پروگرام پہلا چلا ہے، اور سیکنڈ سپیل اس کا آج سے سٹارٹ ہے، جس میں ہم نے پریس کلب اور ریلیاں وغیرہ نکالنی ہیں۔ تو میں اپنے ایس ایس ٹیز بہن بھائیوں کو صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام ہی ایس ایس ٹیز بہن بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ کل ہماری بہت ہی مفید اور پازیٹیو ملاقات، پہلی ملاقات منسٹر ایجوکیشن صاحب شاہرام خان ترکیس کے ساتھ ہوئی۔ صوبے کے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے، کیبنٹ پوری کی پوری موجود تھی ان کی موجودگی میں۔ اس کے بعد لا منسٹر کے ساتھ اور سیکرٹری ایجوکیشن کے ساتھ۔ منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی ہے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مخاطب ہوں، ایس ایس ٹیز کے ساتھ۔ سر، میں نے پہلے دن سے آپ کو کہا ہے کہ ہمارا کیس یا ہمارے کیس کی جو نوعیت ہے وہ باقی کیڈر سے اس لیے مختلف ہے کہ میں نے کل الحمدللہ آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے منسٹر صاحب سے صرف 6 یا 7 سوالات کیے ہیں، اور اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا یہ ہمارا رائٹ ہے یا نہیں۔ اگر رائٹ ہے تو دیں، نہیں ہے تو ہم آپ پر زور نہیں ڈالیں گے۔ پہلی بات سر، ہم نے ان سے کہی کہ پورے ملک میں ایس ایس ٹیز انیشل 17 میں ہیں ماسوائے خیبر پختونخوا کے۔ دوسری بات، ہمارا جو ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں پر 8 ٹیچنگ کیڈر کام کر رہے ہیں، اور جن میں ہم سب سے سینئر کیڈر ایس ایس ٹیز کا ہے۔ 91 سے لے کر 2022 تک تمام کیڈرز اپ گریڈ ہو چکے ہیں ماسوائے ایس ایس ٹیز کے۔ جو لوگ سکیل نمبر 7 یا 9 میں تھے وہ سکیل نمبر 16 میں 15 میں آ چکے ہیں، جبکہ ہم 91 میں بھی 16 میں تھے اور آج بھی 91 میں۔ تیسرا سوال میرا ان سے یہ تھا کہ آپ ہی کی صوبائی اسمبلی کی قرارداد میں
ہمیں اپ گریڈیشن کے لیے یونانیمسلی وہ کیا گیا، اس پر بھی عمل درآمد نہیں۔ چوتھا میرا سوال ان سے یہ تھا کہ دسمبر 2017 میں ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا کہ ایس ایس ٹیز کو اپ گریڈ کیا جائے۔ اس کے بعد ہم نے 4 جنوری 2021 کو صوبہ بھر کی ایک بہت بہترین منظم انداز سے ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور اس وقت کے سیکرٹری صاحب اور منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ ریٹن معاہدہ کیا کہ آپ کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ود ان 15 ڈیز میں کریں گے۔ تو 4 جنوری 2021 کو بھی 1.5 سال گزر گئے۔ اس دوران ہماری فائل پہ پروسیس یہ ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے اپ گریڈیشن کمیٹی ہوتی ہے جس میں لا ڈپارٹمنٹ، فائنانس ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور ایجوکیشن، انہوں نے 4 اپریل 2021 میں ہمارا کیس اپروو کر کے سیکٹری ایلیمنٹری کے پاس بھیجا کہ اس کو 2 مہینوں کے اندر آپ پروونشل کیبنٹ کے سامنے پیش کر کے ان کو اپ گریڈ کریں۔ یہ چھٹا میرا سوال تھا، تو منسٹر صاحب نے یہ بات کہی کہ اپروول کے بعد آپ کا کیس کیوں نہیں کمیٹی میں گیا۔ موقع پر انہوں نے سیکرٹری صاحب کو ہدایات جاری کی کہ آپ ان کا اپ گریڈیشن کا جو کیس ہے اس کو فی الفور تیار کریں کیبنٹ کے لیے۔ لیکن میں ابھی پھر اپنے ساتھیوں کے پاس جاؤں گا ایس ایس ٹیز کے ساتھ، سر یہ وقوع جو ہے یہ میں منسٹر صاحب سے بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ 9.5 سال میں آپ نے ہماری بات نہیں سنی ہے، تو آج آپ ہماری بات سنیں گے۔ سب سے بہترین میں نے یہ آپ کا احتجاجی جو شیڈیول تھا یہ ان کے ہاتھ میں رکھا، جو آپ نے تصویر میں کل دیکھ لیا ہوگا۔ انہوں نے آپ کا شیڈیول پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم اس احتجاج سے پہلے کوشش کریں کہ ریلیف دیں، لیکن میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوں کہ یہ حرکت اور یہ موومنٹ گورنمنٹ کی بھی جو آئی ہے یہ صرف اور صرف آپ کے احتجاج کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر آپ لوگ اسی طرح سوئے رہے یا خاموش رہے یا ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تو یہ چیز ممکن نہیں۔ البتہ جس موومنٹ سے آپ چل رہے ہیں تو یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جس طرح آپ کا احتجاجی پروگرام جس جوش و جذبے سے جاری ہے اسی طرح جاری رہا تو یہ 26 دسمبر تک ہم نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ 2 ہفتے کے اندر ہمارا یہ کیس جو ہے یہ کیبنٹ کو چلا جائے گا، لیکن وہ پریشر آپ کا بیلٹ ہوگا تب یہ گورنمنٹ کام کرتی ہے، ادروائز نہیں کرتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہماری نیکسٹ جو شیڈیول میٹنگ ہے، منسٹر صاحب اور سیکرٹری صاحب نے کل ہی شیڈیول میٹنگ کا اعلان کر دیا ہے، انہوں نے مجھے انفارم کر دیا ہے۔ تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر ہم ان کے ساتھ نیگوسیشن بھی کریں گے۔ ایک سائڈ سے ہمارے مذاکرات ان کے ساتھ جاری رہیں گے اور دوسری سائڈ سے آپ نے شیڈیول کے مطابق جو احتجاجی پروگرام ہے اس کو بڑھ چڑھ کے اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو یہ میں آپ کو ایک کلیئر کٹ میسج دیتا ہوں کہ اگر آپ احتجاج کے لیے اپنے حق کے لیے باہر نکلتے ہیں تو میں آپ کو ریٹنلی لکھ کے دیتا ہوں کہ بشرطے کہ یہ گورنمنٹ اگر 26 تاریخ تک قائم رہتی ہے تو اس سے پہلے آپ کا اپ گریڈیشن کا کیس ہوگا۔ باقی اگلے ہفتے جو آپ کا پروگرام منسرا میں ہو رہا ہے ذرا اس کے حوالے سے بھی بتا دیں، یہ کب ہو رہا ہے اور کس جگہ پہ اور کون لوگ اس میں شرکت کریں گے؟ ہمارے سر ڈویژنل وائز تمام پروگرام شیڈیول دیے جا چکے ہیں، جس میں کہ سب سے پہلا پروگرام ہمارا جنوبی اضلاع کا ہے، ڈی آئی خان میں پروگرام ہے، کرک میں پروگرام ہے، اس کے بعد کوہاٹ میں پروگرام ہے، پھر مردان میں پروگرام ہے۔ اس کے ساتھ ہزارہ ڈویژن کا جو پروگرام ہے وہ 5 تاریخ کو شیڈیول دیا جا چکا ہے کہ ہزارہ ڈویژن کے تمام لوگ آئیں گے، اور اس میں تمام صوبائی قیادت جتنی بھی ایس ایس ٹی ویلفیئر ایسوسیشن کی ہے وہ تمام پروگراموں میں شرکت کرے گی۔ اور آخری پروگرام ہمارا مالاکنڈ ڈویژن کا ہے جس میں ہمارے 3 پروگرام ہیں، ایک لوہر دھیر میں ہے، ایک مالاکنڈ میں ہے، اور آخری پروگرام ہمارا جو ہے وہ سوات میں ہوگا۔ تو ایک مرتبہ پھر میں اپنے ایس ایس ٹیز بھائیوں کو کل کی پروگریس آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اور یہ جتنی بھی پروگریس ہوئی ہے یہ آپ کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر آپ ایکٹیو رہے تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ آپ کا یہ اپ گریڈیشن کا جو کیس ہے یہ 1 مہینے کے اندر فائنلائز ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔